موضوع الدرس في قصة سيدة مريم عليها السلام وما فيها من العبر. سورة التحریم تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: قوله تعالى ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها أي حفظته وصانته، والإحسان هو العفاف والحرية، فنفخنا فيه من روحنا بواسطة الملك وهو جبرائيل عليه السلام، فإن الله بعثه إليها فتمثل لها في صورة بشر سوي، وأمره الله تعالى أن ينفخ فيه في جيب درعها، فنظرت النفخة ووجدت في فرجها فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام. ولهذا قال تعالى فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه أي بقدره وشرعه وكانت من القانتين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے بڑی تفصیل سے. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بھی ذکر ہے، پھر ولادت سے لے کر ان کی فرعون کے گھر میں آنا، رہنا، تربیت، شباب، پھر ان کا وہاں سے ہجرت کرنا، پھر مدین جانا، پھر مدین میں رہنا، پھر آنا، ساری تفصیل. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پوری اللہ کے قرآن میں تفصیل ہے. صرف والدہ کا ذکر نہیں بلکہ آپ کی نانی کا بھی ذکر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جانتے تھے، علام الغیوب تھے، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. ان کو پتہ تھا کہ میرے محبوب کی نبوت پورے عالم کے لیے ہے اور آپ خاتم الانبیاء، اور قیامت تک آپ کی امت کا مقابلہ جو ہے وہ یا یہودیوں سے ہوگا یا نصرانیوں سے ہوگا. یہ دونوں قومیں بھی قیامت تک رہیں گی. تو اگر یہ قومیں رہیں گی تو ان کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کو اتنا احوال سے باخبر کر دیا جائے کہ ان کے بڑے بڑے احبار جو ہیں وہ بھی آگے حضور کے سامنے بالکل گنگ ہو کے رہ جائیں، جواب بھی نہ دے سکیں، تاکہ پورے عالم میں سرکار دو جہاں کی نبوت، صداقت، خاتمیت، عالمیت، رحمت عامہ تامہ کا پوری طرح اظہار ہو. اسی ضمن میں ہم نے عرض کیا تھا کہ بی بی مریم کے لیے اس کی والدہ نے منت مانی، اور منت ماننے کے بعد جب ولادت ہوئی، اللہ کی شان ہے کہ وہ لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی، بی بی مریم پیدا ہوئی. اس کا بھی قرآن نے ذکر کیا. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت
اب جب بچی پیدا ہوئی تو بی بی نے کہا اللہ آپ جانتے ہیں بچی ہے، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ لیس الذکر کالانثیٰ، کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو آج عیسائی بڑے علمبردار ہیں مساوات مرد و زن کے کہ مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، اپنے مذہب کو تو دیکھو۔ یہ تو سب سے پہلے بی بی مریم کی والدہ بتلا رہی ہیں بھی مرد اور عورت ایک جیسے نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور بی بی فرماتی ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام بھی مریم رکھا ہے، اور میں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں اس کو بھی اور اس کی آنے والی اولادوں کو بھی بے شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے بی بی کی وہ بات جو تھی منظور فرما لی، قبول فرما لی۔ اس کے بعد اب جب بی بی یعنی تھوڑی بڑی ہو گئی، دودھ پلانے کی بات نہیں ہے، اس تو والدہ نے رضاعت کی۔ اس کے بعد پھر جب والدہ فوت ہو گئی اور بی بی کچھ بڑی ہو گئی تو اب مسئلہ پیدا ہوا آپ کی کہ اب آپ کس کے پاس رہیں اور آپ کی تربیت کون کرے۔ چونکہ آل عمران کا خاندان جو ہے بہت بڑا مقام تھا ان کا، اللہ پاک نے ان کو فضیلت دی تھی، اس لیے خاندان کا ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ یہ بچی جو ہے میری کفالت میں آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ یہ بی بی بچی جو ہے یہ ہمارے گھر میں آئے، ہم اس کی تربیت کریں۔ لیکن محبت میں قوم کا تقاضا تھا، ہر آدمی چاہتا تھا کہ یہ سعادت مجھے ملے۔ اب جناب یہ ہے کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ جیسے آپ کی ولادت عجیبہ ہے، کفالت بھی عجیبہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی دیکھو جھگڑا نہ کرو، ایسا کرتے ہیں کہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں۔ اچھا اب قرآن کا معنی تو یہ ہوتا ہے نا کہ پرچیوں پہ نام لکھ کے ڈال دو، اس کو ملا دو اور اس کے بعد ایک آدمی بسم اللہ کر کے اٹھائے، جس کا نام نکل آیا نکل آیا۔ قرآن تو یوں ہوتا ہے، لیکن یہاں قرآن اندازی کا نظام ہی نرالا تھا، کیونکہ سارا گھر ہی نرالا ہے، ولادت نرالا ہے، رضاعت نرالی ہے، تربیت نرالی ہے۔ وہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو کہ یہ قلم جس سے پہلے لکھا جاتا تھا کانے کی قلم بناتے تھے وہ کاٹ کے لے آؤ، اور فرمایا اس پہ جو سارے کفالت کے ذمہ دار ہو نا سب اپنے اپنے نام لکھو اس پر، اور نام لکھنے کے بعد ہم ان کو جا کے بہتے ہوئے پانی میں ندی میں ڈالیں گے، اور جو قلم پانی کے مخالف چلے، پانی ادھر جا رہا ہے لیکن وہ قلم اوپر چلنی شروع ہو جائے تو بس اسی کا حق ہوگا۔ اب یہ تو عجیب بات ہے نا کہ پانی ادھر جا رہا ہے تو قلم بھی ادھر جائے گی، جو چیز ڈالو گی ادھر جائے گی۔ اس کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ کلمے ڈال کے قرآن اندازی کر رہے تھے، آپ تو موجود نہیں تھے۔ تو اب اندازہ کریں اس سے بڑی کوئی دلیل ہے کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں تھے وہاں۔
وما كنت لديهم، اور اس وقت بھی آپ نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے. اس لیے یاد رکھیں کہ ہر جگہ حاضر ناظر ہونا یہ اللہ کی صفت ہے. کسی غیر کے لیے عقیدہ رکھے گا آدمی تو کافر ہو جائے گا. انبیاء ہر جگہ حاضر یا موجود یا ہر چیز کو دیکھنے والے نہیں ہوتے ہیں. اللہ نفی فرما رہے ہیں نص سے قرآن ہے کہ آپ وہاں نہیں تھے، آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں. اب جب وہ کلمیں ڈالی گئیں تو خدا کی شان ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے اور اللہ کی تقدیر کا فیصلہ بھی یہ تھا کہ یہ بی بی کسی نبی کی تربیت میں آئے. کیونکہ اس کے بطن سے اللہ تبارک و تعالی آخری بنی اسرائیل کا نبی پیدا کرنے والے تھے. یہ خود بھی ایک نبی کی ماں بننے والی تھی. تو اگر تربیت اچھی ہوگی تو پھر آگے اولاد بھی صاف بات ہے اچھی ہوگی. اسی لیے پہلے دور میں خیر القرون کے دور میں اسلاف کے دور میں جتنے صالحین گھرانے تھے صالحات بیویاں تھیں ان کی تو اتنا احتیاط ہوتی تھی کہ وہ باقاعدہ وضو کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی. ہاں اگر ایام کے دن ہے تو مجبوری ہے، پھر بھی اچھی طرح ہاتھ دھو کے صاف کر کے بدن دھو کے ہر چیز صاف کر کے اس کو دودھ پلاتی. اور پھر یہ ہے کہ اس دور میں جب بچوں کو وہ کھلاتی تھی نا قرآن پڑھتی رہتی تھی، ان کو جب کھلاتی تھی تو عربی کے وہ اشعار جو شان محمد مصطفیٰ میں ہیں اس طرح بچیوں کی تربیت ہوتی تھی. تو یاد رکھیں کہ پھر بچے بھی علماء پیدا ہوتے تھے، پھر بچے بھی صلحاء پیدا ہوتے تھے، پھر بچے بھی اولیاء پیدا ہوتے تھے، پھر بچے بھی مجتہدین اور محدثین پیدا ہوتے تھے. اب جب ہماری عورتوں نے اللہ معاف فرمائے ان کو لوری دینی ہے تو گانا سنانا ہے، جھولے میں ڈالنا ہے تو گانا سنانا ہے، ان کو سیر کے لیے لے جانا ہے تو فلمیں دکھانی ہیں، تو پھر بچے بھی انشاءاللہ یہی فلم کے ایکٹر ہی پیدا ہوں گے. کاؤ بوائے آج کل آپ دیکھتے ہیں نوجوانوں نے کیسے لباس پہنے ہوئے ہیں. اور حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ اسی لباس میں کعبۃ اللہ میں بھی آ جاتے ہیں. نہیں تھوڑا بہت تو شرم ہوتا ہے نا بندے کو کہ بھئی میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، میں مدینۃ الرسول میں جا رہا ہوں، میں روضہ مبارک پہ جا رہا ہوں، میں طواف کے لیے جا رہا ہوں، میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، میں مقام ملتزم پہ کھڑا ہوں گا، میں مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوں گا جہاں 1,24,000 انبیاء کھڑے ہوئے ہیں. میں وہاں بوسہ دوں گا جہاں محمد مصطفیٰ نے بوسہ دیا ہے. تو میرے کپڑے تو کوئی شرم والے ہوں، کوئی حیا والے ہوں، کوئی اسلام کے مطابق ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے یاد رکھیں حدیث ہے میرے مدنی کی اختاروا لنطفکم کہ اگر اپنے بچے بچیوں کی شادی کرنا چاہو تو اچھا گھرانہ ڈھونڈو تاکہ پاک گھرانے کے پاک نطفے اندر ٹھہریں اور پاک بچے پیدا ہوں. اسی لیے قرآن نے یہ بتلا دیا ہے، مولوی کی بات نہیں ہے کہ الزانیۃ لا ینکح الا زان، کہ زانیہ عورتیں جو ہیں وہ زانی مرد کو پسند کرتی ہیں اور زانی اور عیاش مرد جو ہیں وہ زانیہ عورتوں کو پسند کرتے ہیں. اسی طرح قرآن نے واضح کیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. گندی عورتیں ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور گندے اور ناپاک مرد جو ہیں وہ ناپاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. ان کو اچھی عورت تو پسند ہی نہیں. کہے کیا ہے بھائی میری شادی ایسی جگہ کر رہے ہو اور جی نماز پڑھے ہو یار میں نے کو ملوانی سے شادی کرنی ہے.
میں نے اس سے کوئی دین پڑھنا ہے، میں نے اس سے کوئی قرآن پڑھنا ہے؟ یہ عجیب بات ہے یار. کوئی ایسی جگہ دیکھو جو ڈانس کرتی ہو، جو ہلا گلا کرتی ہو، جو نیو ایئر نائٹ مناتی ہو، جو باقاعدہ میراتھن ریس میں دوڑتی ہو، جو ماشاءاللہ ٹینس کھیلتی ہو، سٹار ہو، جس کا نام ہو، کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈو نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسلام کہتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب مما حفظ اللہ. اللہ اکبر. وہ کیا شان والی بیویاں تھیں. ایمان سے کہیں پھر ان کی اولادیں کیسی پیدا ہوئی، وہ کیسے مائیں تھی جن سے عبد القادر جیلانی پیدا ہوا، بایزید بستامی پیدا ہوا، جنید بغدادی پیدا ہوا، نظام الدین اولیاء پیدا ہوا، سری سکھتی پیدا ہوا، بہاؤالدین زکریا پیدا ہوا، فرید الدین شکر گنج پیدا ہوا. وہ کون لوگ تھے؟ وہ کیسی مائیں تھیں؟ وہ کیسی تربیت تھی؟ وہ کیسی گود تھی؟ اگر یاد رکھو گود فاطمہ الزہرا کی تھی تو بیٹے بھی تو پھر حسن حسین تھے نا. اگر گود بی بی آمنہ کی تھی تو بیٹا بھی تو پھر محمد الرسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. تو اس لیے بہرحال یہ ہے کہ جی وہ فیصلہ ہوا، بی بی صاحبہ حضرت زکریا علیہ السلام کو مل گئی. حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کا اہتمام فرمایا باقاعدہ. ان کا جو خاص مقام تھا، محراب کے ساتھ کمرہ تھا، محراب کمرے کو بھی کہا جاتا ہے، اس میں بی بی صاحبہ کو رکھتے اور خود کھلاتے پلاتے نگہداشت کرتے، اور جب باہر جاتے تو باہر سے تالا لگا دیتے. دیکھو نبی کا گھر آنا ہے لیکن تربیت دی جا رہی ہے کہ کسی پہ اعتبار نہ کرو، اپنی بچیوں کی حفاظت کرو، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرو، نگرانی کرو. اللہ کا پیغمبر ہے اور دروازہ بند کر کے جا رہے ہیں، تالا لگا رہے ہیں کسی پہ. حالانکہ بچی ہے، اس پہ کیا خوف ہے؟ نعوذ باللہ. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام جب آتے تو حیران ہو جاتے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. حضرت زکریا جب داخل ہوتے تو دیکھے تھے کہ بیوی کے پاس تو سب کھانے پینے کی چیزیں ہیں، فروٹ ہیں، پھل ہیں، اور وہ بے موسم ہیں. قرآن میں غور کرو، اللہ ابتدا سے تربیت دے رہے ہیں. بی بی مریم دیکھ لو، بغیر موسم کے ہم پھل دے سکتے ہیں، تمہیں بھی بغیر خامد کے بیٹا دے سکتے ہیں. ابھی سے تربیت ہو رہی ہے. اللہ کا پیغمبر ہے. قال یا مریم انا لک ھذا. یہ کیسے آ گئے؟ دروازہ بند ہے، کھڑکی بند ہے، کیسے کوئی اندر داخل ہو گیا، چیزیں پہنچا دی، پھر دروازہ بھی بند کر دیا، لاک بھی اسی طرح لگ گیا؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اسی سے مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے. اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ کو ڈرامہ کر رہے ہیں. مانا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں، حیران ہو گئے. قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ. دیکھو بی بی نے کیسا پیارا جواب دیا. یہ نہیں بتلایا کہ میں تو انبیاء کے خاندان کی بیٹی ہوں، یہ میری اپنی بزرگی کا نا. هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. آگے دیکھو مسئلہ بھی بی بی نے بدلا دیا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب.
سوال پیدا ہوتا تھا کہ بی بی آپ نے تو ابھی نمازیں بھی نہیں پڑھی، تہجدیں بھی نہیں پڑھی، وظیفے بھی نہیں پڑھے، تو یہ نعمتیں کیسے ملنے لگ گئیں؟ تو بی بی نے بتلا دیا اللہ جس کو چاہیں بغیر کسی حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں، ان کے لیے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب دینے پہ آتے ہیں دے دیتے ہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی ایک داعیہ پیدا ہوا کہ یا اللہ اگر بی بی مریم کو پھل مل سکتے ہیں، اور پھل بھی وہ کہ آم کی موسم نہیں آم موجود ہے، سیب کی موسم نہیں سیب موجود ہے، کیلے کی موسم نہیں کیلا موجود ہے، تو میں بوڑھا تو ہو گیا، میرا بھی موسم ختم ہو گیا، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، لیکن مجھے بھی تو بچہ مل سکتا ہے۔ دیکھو کتنا بڑا شان نبوت ہے کہ وہی بی بی مریم ایک سبب بن رہی ہیں حضرت زکریا کی اولاد کا۔ ہنالک دعا زکریا ربا، یا اللہ مہربانی فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا زکریا علیہ السلام جیسے ہم نے بی بی مریم کو نرالی شان دی ہے نا، تمہیں بھی ہم نرالی شان والا بچہ دیں گے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ۔ زکریا مبارک کو ہم تمہیں بچہ دیں گے اور اس کا نام بھی ہم رکھ رہے ہیں یحییٰ، اور یہ نام کسی نے نہیں رکھا ہے، اور بچہ بھی ایسا دیں گے جو نبی ہوگا۔ جیسے بی بی مریم کو بھی ہم بیٹا دیں گے وہ نبی ہوگا، آپ کو بھی بیٹا دیں گے وہ بھی نبی ہوگا۔ تو دیکھیں کتنی تفصیل ہے۔ اب بی بی مریم جوان ہو گئی ماشاءاللہ، تو بی بی صاحبہ ایک دن بیٹھی ہوئی ہے، یعنی یاد رکھو یہ پہلی بی بی ہے جس کے نام پہ اللہ کے قرآن میں سورت مریم ہے، یعنی حضور پاک کی والدہ یا حضور پاک کی بیویوں کسی کے نام پہ سورت نہیں ہے قرآن میں، حضور کے نام پہ سورت ہے، سورت محمد۔ اور اللہ نے عورتوں کو بھی اتنا اونچا کر دیا کہ ان کے نام پہ بھی اللہ نے قرآن میں باقاعدہ سورت مریم رکھی۔ تو اب جب آپ بڑی ہو گئیں تو ایک دن آپ بیٹھی ہیں، تنہائی میں ہیں، علیحدگی میں ہیں، یہ بات مفسرین نے ہے جو ہے نا، اللہ ہدایت دے، بہرحال جو فوت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ ہدایت دے۔ عجیب عجیب قصے لکھ دیتے ہیں کہ بی بی مریم اس لیے علیحدہ بیٹھی تھی کہ اس کے ایام حیض کے دن تھے، تو ان دنوں میں بی بی صاحبہ ذرا الگ رہتی تھیں اپنے خاندان سے۔ خدا کا خوف کرو، حیض میں تو بچہ ٹھہرتا ہی نہیں، جب عورت کو ایام حیض جاری ہوں تو حمل ٹھہرتا ہے، تو ان دنوں میں تو حمل ٹھہر رہا ہے بی بی کو۔ پتہ نہیں کیسے گھڑ لیتے ہیں مسئلے اور کہاں سے ان کو مل جاتے ہیں۔ جھوٹی روایات، جھوٹے قصے، جھوٹے حکایات، جھوٹے افسانے، اور پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ بھائی قرآن کہتے ہیں بیوی الگ بیٹھی ہیں اور حضرت جبریل انسان کی شکل میں آئے، تو نعوذ باللہ اگر بیوی حالت حیض میں ہے، اسی وقت اللہ نے بھیجنا تھا جبریل علیہ السلام کو کہ اب جا کے پھونک مارو۔ اب بی بی صاحبہ نے دیکھا کہ خوبصورت جوان ہے اور میری طرف آ رہا ہے اور میں اکیلے بیٹھی ہوئی ہوں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ بی بی نے فرمایا میں اللہ اور رحمان کی پناہ پکڑتی ہوں۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اگر خدا سے ڈرنے والے ہو تو تمہیں لحاظ نہیں آتا کہ ایک اکیلی عورت کی طرف آ رہے ہو؟ حضرت جبریل علیہ السلام چونکہ آ رہے تھے نا انسان کی شکل میں، فرشتہ اپنی شکل میں تو ہے ہی نہیں، اپنی شکل میں ہو تو بی بی مریم دیکھ ہی نہیں سکتی۔ فتمثل لها بشرا سویا،
اور بی بی کو دیکھا گھبرا، قال انما انا رسول ربک لآب لک غلاما زکیا۔ انہوں نے کہا بی بی ڈرے نہیں، خوف نہ کھائیں، میں تو آپ کے اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، رسول ہوں، اور میں تو اس لیے آ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ کا حکم ہے اور آپ کو لڑکا ملے گا۔ اب بی بی فوراً بول پڑی، اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں ایک ایسی عورت ہوں، مجھے تو کسی غیر محرم نے آج تک ہاتھ ہی نہیں لگایا ہے، اور نہ میں کوئی سرکش ہوں، نہ میرے خاندان میں کبھی کوئی سرکشی آئی ہے، مجھے کیسے بچہ ہو جائے گا بغیر خاوند کے، بغیر اس کے؟ ہمارے حضرات جو ہیں نا جی، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ہم تو دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے حضرات ہیں نا، بریلوی حضرات اور ماشاءاللہ صوفیاء اور سنی حضرات، وہ یہاں سے انہوں نے بھی ایک مسئلہ نکالا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی، جبریل اگر بچہ دے سکتا ہے تو جبریل بھی تو ایک فرشتہ ہے نا، خدا تو نہیں ہے نا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ خدا کے علاوہ بھی کوئی بچہ دے سکتا ہے۔ اگر دے سکتا ہے تو پھر داتا بھی دے سکتا ہے، شہباز قلندر بھی دے سکتا ہے۔ انہوں نے بھی مسئلہ اپنا ڈھونڈا ہے نا جی، قرآن کی تحریف کر کے جہنم خرید رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ او خدا کے بندو، غور کرو، سارا قرآن پڑھو، کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بچہ دوں گا؟ جب بیوی نے کہا کیسے ہو سکتا ہے میرا بیٹا؟ قال كذلك قال ربك وهو، اب وضاحت ہو گئی قرآن۔ انہوں نے کہا بیوی مجھ سے کیوں ناراض ہوتی ہے؟ تیرے رب کا فرمان ہے، میں تو پہنچانے آیا ہوں۔ اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ چاہے تو بغیر کسی نطفے کے، وہ چاہے تو بغیر کسی اس کے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے بچہ دے دے۔ یہی اشکال جیسے ہمارے لوگوں کو ہے، یہی نصرانیوں کو لگا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، عیسیٰ علیہ السلام آپ مانتے ہیں؟ ہم فرمایا بالکل ہم مانتے ہیں، کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، رسول اللہ ہے، اللہ کا شان والا پیغمبر ہے، زندہ آسمانوں پہ ہے۔ انہوں نے کہا حضرت پھر ایک بات یہ بھی بتائیں کہ آپ کا حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ ہے؟ ہم نے فرمایا نہیں، کوئی باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اب آپ کی ہماری بات ہو سکتی ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا تو خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے۔ آپ ہمیں پوری دنیا میں کوئی اور ایک بندہ دکھا دو جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو۔ آپ ایک مثال دیں اور کو بندہ لے آئیں، تو اگر دنیا میں اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہے تو پھر ہماری بات مان لیں کہ خدا کا بیٹا ہے۔ اللہ نے فوراً جبریل نازل کیا کہ میرے محبوب مسئلہ توحید ہے، یہ میری توحید، میری وحدانیت، میری الوہیت پہ حرف آ رہا ہے، آپ ان کو انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ اللہ نے فرمایا ان کو بتایا کہ عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم۔ عیسیٰ کا تو باپ نہیں ہے، آدم کا تو باپ ہی نہیں، ماں بھی نہیں ہے، پھر اس کو کیا کہو گے؟ اس کو تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب عیسائیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو اب جب اللہ کے حکم سے جبریل نے کہا بی بی کالا کدالی کی کالا ربک، اللہ کا حکم میں نے کیا کر سکتا ہوں؟ اب بی بی چپ ہوئی، لیکن وہ بچہ ٹھہرا کیسے، سبب کیسے بنا، اس کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا، ہم نے اپنے مخلوق روح میں سے ایک روح جو ہے بی بی صاحبہ کے قمیض کے دامن سے جبریل کو فرمایا کہ بھئی
یہاں پھونکا دو تاکہ اسی سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے جو ہے وہ سانس اندر چلی جائے اور وہی سبب بن جائے حمل عیسیٰ علیہ السلام. یاد رکھو اللہ چاہتے تو کیا بغیر جبریل کے پھونکا دینے سے پیدا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا خیال ہے آپ؟ نہیں، اللہ چاہتے عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب چاہے حکم ہو گیا کن ہو گیا بس ہو گیا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کبھی یہ فرماتے ہیں کہ کبھی تکوینی طور سے براہ راست بغیر اسباب کی چیز پیدا کرتے ہیں، اور کبھی تعلیم دیتے ہیں کہ نہیں اسباب کی بھی ساتھ ہونے چاہیے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، کہ سبب بھی ہو. ان اسباب کے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، خالق الاسباب بھی وہی ہے، مسبب الاسباب بھی وہی ہے. اور بعض علماء نے ایک بڑا لطیف اشارہ فرمایا ہے. انہوں نے کہا یہ بھی اشارہ تھا کہ بی بی تم تو حیران ہو رہی ہو کہ جبریل کے پھونکنے سے بچہ کیسے ہوگا. یہ تیرا اپنا بیٹا جو ہے نا، یہ پرندے بنا کے پھونک مارے گا تو وہ بھی اڑ جائیں گے، وہ بھی زندہ ہو جائیں گے. ہم تو تمہیں وہ بیٹا دے رہے ہیں. تم ایک پھونک پہ حیران ہو رہی ہو، یہ تو پھونک مار کے مردوں کو بھی زندہ کر دے گا. تو ہر چیز میں ایک حکمت تھی. اب اللہ فرماتے ہیں وہ صدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین. اللہ نے فرمایا اس بی بی نے اللہ کی قضاء و قدر، اللہ کے احکام، اللہ کے فرمان، اللہ کے فیصلے کی تصدیق کی. اللہ اکبر، کتنا مشکل وقت گزرتا ہے، پتہ کہ اللہ جب مدد کرنے پہ آئے تو کون بگاڑ سکتا ہے. پھر بی بی کا حمل ہوا، وضع حمل کا وقت آیا، بی بی رو رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے. وہاں بھی اللہ نے ایک نرالا انتظام کر کے دکھلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بی بی بیٹھی ہے اکیلی اور رو رہی ہے، کہتی ہے یا لیتہا کنت نسیا منسیا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، میرا ذکر بھی نہ ہوتا. آج مجھے یہ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے کہ میرا شوہر نہیں، میرا نکاح نہیں. چلو میں تو جانتی ہوں نا کہ مجھے اللہ نے دیا، جبریل آیا، قوم تو نہیں جانتی نا یہ باتیں. اب اللہ نے حکم دیا جبریل بی بی کو آواز، فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، بی بی کوئی غم نہ کرو، ہم سارا انتظام کر دیں گے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. اللہ نے فرمایا کھجور ہے نا ذرا پکڑ کے. تو اللہ میاں میں ایک عورت ہوں، پھر ولادت کے بعد ویسے کمزور ہوں، میرے ہلانے سے کھجور ہل پڑے گا نا، تم سبب تو بناؤ نا. اور تازہ کھجوریں گرنے لگ گئی. فرمایا دیکھو ہم نے تو تمہیں بچپن میں بھی بغیر حساب کے رزق دیے تھے، آج دیکھو کیسے ہم تمہیں تازہ کھجوریں دے رہے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عورت کو ولادت کے بعد سب سے اعلیٰ غذا جو ہے وہ کھجور ہے. اگر کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ اور بھی دے دیتے بی بی مریم کو. اور اللہ نے کُلی واشربی، ان کھجوروں کو کھاؤ، اس چشمے سے پانی پیو. وقرری عینا، اور اپنی آنکھوں کو اپنے بیٹے کو دیکھ کے ٹھنڈا کرو. اس لیے علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ کلی من الماء الصفی واشربی من الماء النقی وکلی من الرطب الجنی وقرری عینک بالولد النبی.
کیا بات کی ہے مفسرین نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. انہوں نے کہا اللہ نے حکم دیا کہ پاک پانی پیو چشمے کا اور یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، اور اپنے بیٹے کو جس کے نبی بننا ہے، جس نے رسول بننا ہے، اس کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. میرا اللہ یہ تو ہم سب کچھ کر لیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ میری قوم کو جب پتہ لگے گا بی بی مریم کا بچہ ہو گیا تو لوگ تو دوڑے آئیں گے، تو میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ اکبر. اللہ نے سکھلا دیا. جب وہ سکھلاتے ہیں اللہ نے فرمایا بی بی تو جب قوم آئے نا، ایک جواب ہوتا ہے بولنے سے اور ایک جواب ہوتا ہے نہ بولنے سے. یہ جواب بھی کبھی سنا ہے آپ نے کہ آدمی بولے نہ اور جواب ہو جائے؟ اس لیے اللہ فرمایا کہ آپ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. بی بی بس آپ کہہ دیجئے گا کہ میں نے منت مانی ہے. تیری ماں نے بھی تو منت مانی تھی نا، بی بی مریم کی والدہ نے منت مانی تھی کہ نہیں؟ منت سے پھر اس کے بعد یہ بی بی تھی نا. تو اب تم بھی منت مان لو نا، تمہیں بھی تو ہم نبی دے رہے ہیں اور تیری عصمت کی حفاظت کر رہے ہیں. وہ منت کیا ہوگی کہ میں نے بات نہیں کرنی، میں نے روزہ رکھا ہے. روزہ کھانے پینے کا نہیں، بات نہ کرنے کا ہے. کبھی قرآن میں غور کیا کرو کہ یہاں اللہ فرماتے ہیں روزہ، لیکن فلن اکلم اليوم، میں نے کسی سے بات نہیں کرنی. اللہ نے یہاں روزہ تو کھانے پینے کے سے رکنے کا ہے، پر میں کھانے پینے کا تو میں خود حکم دے چکا ہوں کہ کلی بشربی وکری عینن. یہ وہ روزہ نہیں ہے، یہ الگ روزہ ہے. ٹھیک ہے اللہ کے حکم پہ ہے. ابھی بھی اپنے گود میں بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے، قوم آ گئی، اکٹھے ہو گئے سارے آگے پیچھے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. قوم نے کہا ہارون کی بہن یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اچھا بعد ہمارے مولویوں کو دھوکہ لگا ہے کہ ہارون علیہ السلام مراد ہے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی. خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 600 سال کا فاصلہ ہے. پتہ نہیں ان کو کہاں سے روایتیں جھوٹی مل جاتی ہیں. جی اخت ہارون جو ہے، ہارون تو بس وہی تھا. خدا کا خوف کرو. ہارون ان کی قوم کا ایک بڑا آدمی تھا اور عابد تھا، زاہد تھا. ان کی قوم کے اندر وہ بڑی عزت و عظمت والا آدمی تھا. تو اس کی نسبت کی گئی کہ تم تو ہارون کے خاندان سے ہو، تم تو اس کی بہن ہو، اور تمہارا یہ عمل کے بغیر خامد کے بچہ ہے. تو میں نے تو بولنا نہیں. اچھا اللہ میاں میں تو نہیں بولوں گی، آپ کا حکم ہے، میں نے تو روزہ رکھ لیا، لیکن آخر ان کو تو جواب دینا ہے. ہم نے کہا کہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا، جن کو ہم نے بھیجا وہ جواب دے گا. فَأَشَارَ بِإِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ، اس سے پوچھو. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. انہوں نے کہا بی بی کیا کہہ رہی ہو؟ ایک چوری اور دوسری سینہ زوری. اس بچے کو، اور دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، کہتے کہ من کانا فی المہد صبیہ. تو مہد کہتے ہیں اس جھولے کو جس میں بچہ ہوتا ہے. تو مہد یہاں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ صبیہ ہی کافی تھا. لیکن سبھی تو بڑا بچہ بھی ہو سکتا ہے، وہ تو بولنے والا ہوتا ہے نا. کمال تو یہی ہے نا کہ ابھی جو پالنے میں ہے، ابھی جو جھولے میں ہے، ابھی جو تازہ پیدا ہوا ہے وہ تو نہیں بولتا نا. اس لیے من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا.
فوراً بول پڑے حضرت، اسی بچپن میں مہد میں بول پڑے کہ کیا کہہ رہے ہو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبوت دے کے بھیجا۔ اب تو سب کی بولتی بند ہو گئی نا، اسی لیے قرآن کہتے ہیں نا عیسیٰ ہم نے تمہیں شان دی یکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ تم تو مہد میں بھی کلام کرتے تھے نا، یہ ہماری طرف سے معجزہ تھا تمہارا، تو یہ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ قال الامام احمد حدثنا یونس قال داؤد بن فرات البان كلام عن بعض قال خط رسول من ارض اربع خطوط وقال تدرون ما هذا قالوا الله ورسوله اعلم۔ حضور نے 4 لکیریں کھینچی، صحابہ سے پوچھا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 4 افضل نساء اہل الجنہ، یہ جنت کی عورتوں میں سب سے افضل یہ 4 عورتیں ہیں، خدیجہ بنت خویلد بی بی خدیجہ، و فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و مریم بنت عمران، و آسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون، یہ 4 جنت کی خواتین میں بھی افضل ہیں۔ وقد ثبت في الصحيحين من حديث شعبة بن رمضان اشعری النبي قال كامل من الرجال كثير، حضور نے فرمایا مردوں میں تو بڑے کامل ہیں، ولم يكن من النساء الا آسیہ بنت فرعون مریم ابنت عمران خدیجہ بنت خویلد، یہ صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم نے روایت کی۔ حضور پاک نے فرمایا مردوں میں تو بڑے با کمال ہیں، لیکن عورتوں میں 3 کمال والی عورتیں ہیں، ان 3 میں سے ایک بی بی آسیہ ہے، ایک بی بی مریم ہے، ایک بی بی خدیجہ ہے۔ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، اور بی بی عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے ہر طعام پر سرید کی فضیلت ہے۔ عرب کے ہاں سرید جو ہے نا وہ بڑا اعلیٰ اور پسندیدہ غذا تھا، ویسے بھی بڑا نرم اور قابل ہضم غذا ہوتی ہے۔ وقد ذكرنا طرق هذه الفاظ والكون في كثير صاحب نفسي كتابنا البدايه والنهايه۔ ابو بکر فرماتا ہے کہ یہ ساری تفصیل اگر تم نے پڑھنی ہے تو میری کتاب البدايه والنهايه میں پڑھیں، وللہ الحمد والمنہ۔ وذكرنا ما في الحديث انها تكون هي وآسية بنت مزاحم من ازواجه علیہ السلام في الجنة عند قوله، اور مفسر فرماتے ہیں یہ بھی ہم نے تفصیل سے لکھ دیا ہے کہ قیامت والے دن بی بی آسیہ بھی اور بی بی مریم بھی محمد مدنی کی بیویاں بنیں گی، سیبات و ابکارا۔ کیوں سیبات میں کون آ گیا؟ فرعون کی بیوی آسیہ، اور کنواری میں کون آ گیا؟ بی بی مریم، چونکہ اس کی تو کسی سے شادی نہیں ہوئی۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے اس کے لیے دعا کرو، بالکل کریں، کوئی منع نہیں ہے۔ یہ جو جنازے والی دعا ہے سب سے افضل دعا یہی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اور خیرات کرو۔ معنی یہ ہے کہ یہ 3 دن کل اور 7 جمعراتیں اور 40 یہ بدعت ہیں، روز خیرات کرو، سارا سال خیرات کرو۔ کہتے ہیں جی کہ ایک مولوی نے مجھے بتایا کہ جس کی داڑھی ہوگی اس کو فرشتے سوال کریں گے تو وہ کہے گا دیکھتے نہیں ہو، حضور کہیں گے میرا امتی ہے، یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ میرے خیال میں اس مولوی نے اکیلی گھڑی ہے یا تم نے بھی مل کے گھڑی ہے؟ بالکل گھڑن تو ہے، حدیث تو ہے ہی نہیں نا۔ کہتے تھے کہ مسلمان اگر جمعہ کو مر جائے یا جمعرات میں مر جائے بالکل حساب ہوگا، سوال جواب ہوگا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی جمعرات جمعہ کو مر جائے تو چھوٹ جائے گا؟ ایک آدمی نے، ایک دفعہ پرانی بات ہے، میں تقریر کر رہا تھا، حج کی موسم تھی، تو کسی آدمی نے چٹ لکھا کہ جناب ہمارے ملک میں فلاں گانے والی جو عورت تھی نا بڑی معروف تھی اور بڑا اس کا گانے میں مقام تھا، وہ رمضان شریف میں فوت ہوئی ہے، تو لہذا یہ تو دلیل ہے نا کہ بخشی گئی۔ میں نے کہا بخشش تو اللہ کے ہاتھ میں، ویسے ابو جہل بھی رمضان میں مرا تھا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ بھی بخشا گیا؟ اللہ کے بندے عمل صالح ہوگا تو بخشا جائے گا، جمعرات ہو یا ہفتہ ہو۔ ہاں عمل اچھا ہو پھر جمعرات ہو تو نعمت ہے۔
کہتے لوگ شب برات میں اور عیدین کے دن والدین کی قبروں پہ جاتے ہیں، بالکل یہ بدعت خالصہ ہے کہ سارا سال باپ یاد نہیں ہے، اب یاد آیا ہے بدبخت کو کہ عید کے دن ملنے جا رہا ہے، بابا بیٹھا انتظار میں کہ سمیاں لے کے بیٹا کب آئے گا۔ کہتے جی مسلمان کا وقت جو ہے سانس جو ہے مشکل سے نکلتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آسان بات ہے، پورے بدن سے روح کا نکلنا کو مذاق ہے، اللہ آسان کر دے، ورنہ تو حضور دعا مانگ رہے تھے اللہم اعنی بسکرات الموت، اللہ سکرات موت میں میری مدد فرما۔ ایک ہی آدمی ہے بس سوال لکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، آدمی مر جاتا ہے سوال سے، صاحب دفن ہونے کے بعد، دفن ہونے سے پہلے تو نہیں ہوتا، بعد ہی ہوتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ دفن ہو جائے، اب 2 سال تلاجے میں رکھا رہے تو مرنے کے بعد وہ گویا تلاجہ اس کی قبر ہے، ایک آدمی جل جائے تو گویا آگ اس کی قبر ہے، ڈوب جائے پانی اس کی قبر ہے۔ کسی کے حقوق العباد رہ جائیں وہ ادا کریں، یا اس کی اولاد، ہاں اگر کوئی غیبت ہے اس کی اولاد جا کے ان لوگوں سے معافی مانگ لے۔ قبرستان میں جانے کے لیے کوئی دن معین نہیں، جب چاہو جاؤ۔ کہتے جی جب ہم قبر میں جائیں گے پھر جب اللہ ہمیں دوبارہ اٹھائیں گے بالکل اسی حالت میں اٹھیں گے جو ہماری حالت تھی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ والدین کے لیے تلاوت کرو، یہ ضروری نہیں کہ قبر پہ بیٹھ کے پڑھو، کہیں بیٹھ کے پڑھو، ان کے لیے دعا کرو۔ کہتے جی کہ اگر کسی آدمی نے عمرہ کیا لیکن سر کے چند بال کاٹے ہیں تو بیوی حلال نہیں ہوگی؟ نہیں جناب، بیوی تو حلال ہوگی، اس کو تو فارغ نہ کرو، تم دم ادا کرو۔ یہ جان چھڑا رہا ہوگا نا کہ اس طرح بہانہ بناؤں بیوی حلال نہیں رہی، خلاص پھر تو روز مربع پہ بال کٹوا رہے ہیں، سب کی بیویاں فارغ۔ اللہ کے بندے، امام شافعی کے نزدیک تو 3 بال بھی کاٹ لو تمہارا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کمپنی کو آدمی مزدور سپلائی کرتا ہے 50 ریال پہ اور آگے ان سے 100 ریال لیتا ہے، یہ بالکل حرام۔ جو کام کر رہا ہے پیسہ اس کا ہے، تمہارا کیا ہے؟ کہاں بندے بیچتے ہو دلالیاں کر کے؟ پتہ نہیں کہتا ہے کہ میں جماعت کے ساتھ گیا تھا، میری شادی ہوئی، غربت تھی، میرے بھائی نے میری گھر والی کے ساتھ گفتگو کی، شک تھا، تو بلا وجہ شک کیوں کرتے ہو؟ بلا وجہ شک نہ کرو، اپنے گھر برباد نہ کرو۔ میں اگر اپنے بیٹے کا نام حماد رکھوں بالکل ٹھیک ہے، امام بخاری کا پہلا استاد حدثنا حماد سے تو حدیث شروع ہوتی ہے۔ میرے ایک آدمی نے پیسے دیے ہیں دم کے لیے، تم غریب نہیں ہو تو نہیں کھا سکتے ہو، مکے کے فقراء پہ تقسیم کرو۔ ہمارے یہاں محرم کی 10 تاریخ کو مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور حلوے بانٹتے ہیں، خوش ہوں گے حضرت حسین کی شہادت پہ کہ اچھا ہوا شہید ہو گئے۔ بھائی حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے، تم روزے رکھو کہ تم شربتیں پیتے ہو، تم بھی اس دن پیاسے رہو نا۔ ساری امت کے لیے عمرہ نہیں ہوتا، ایک آدمی کے لیے۔ اگر کیسٹ سنتے ہوئے آیت سجدہ آ جائے تو سجدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طواف اتنا ہے کہ جیسے ایک غلام کو آزاد کیا جائے۔ بیت اللہ کی دیواروں کو چومنا منع ہے، صرف حجر اسود کا چومنا سنت ہے۔ نماز میں خیالات آتے ہیں بالکل معاف ہیں۔ اگر کوئی زندہ وصیت کرے کہ میرا عمرہ کرو پھر کر سکتے ہو۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، میں بھی اور میری والدہ بھی، ہمیں احرام کا پتہ نہیں تھا تو اور کرنے کیا آ رہے تھے جناب؟ یہاں مکے والے آپ کے لیے اداس تھے؟
جب عمرے پہ آ رہے ہو تم نے یہ بھی نہیں پوچھا ہے تو کیا کرنے آ رہے ہو؟ اب عمرہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو، آئندہ تمہیں صحیح پتہ لگ جائے گا۔ جب 600 ریال خرچ ہوگا نا جی، اور 24 روپے سے ضرب دو گے، مجال ہے ساری زندگی مسئلہ بھولے۔ تم اپنی اولادوں کو بھی کہو گے خیال کرنا کراچی سے احرام باندھنا ہے۔ احرام نہیں باندھا دم ادا کرو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔